بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 22۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خبر، حدیث، اثر اور سنت کی تعریف۔ خطبے اور اصول حدیث پر لکھی جانے والی کتابوں کی تاریخ اور شرح نخبۃ الفکر کی وجہ تصنیف مکمل ہونے کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے خبر، حدیث اور اس سے متعلق جو دیگر الفاظ ہیں اس کی تعریفات بیان فرما رہے ہیں، اس کے بعد پھر اصل بحث میں شروع ہوں گے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سبق میں خبر اور حدیث کے درمیان فرق بیان کیا ہے اور اس بارے میں جو مسلک ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ ہم اس کے ضمن میں حدیث اور اثر میں بھی فرق بیان کریں گے اور اسی طرح سنت اور حدیث میں بھی فرق بیان کریں گے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحدیث، وقیل الحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والخبر ما جاء عن غیرہ، ومن ثمة قیل لمن يشتغل بالتواریخ وما شاکلها الاخبار، ولمن يشتغل بالسنة النبویة المحدث، وقیل بینهما عموم وخصوص مطلق، فكل حدیث خبر من غیر عکس، وعبر هنا بالخبر ليكون اشمل۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خبر اس فن کے علماء کرام کے نزدیک حدیث کے مترادف ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ حدیث اس کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، اور خبر اس کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سے منقول ہو۔ اور اسی وجہ سے وہ شخص جو تواریخ میں مشغول ہو اور اس قسم کے دیگر علوم میں مشغول ہو اس کو اخباری کہتے ہیں، اور جو سنت نبویہ کے ساتھ مشغول ہو اس کو محدث کہتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان یعنی خبر اور حدیث کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، بس جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کو تو خبر کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے برعکس نہیں کہ جو بھی خبر ہو اس کو حدیث کہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے متن میں یہاں خبر کا لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ یہ زیادہ اخبار کو شامل ہو، تمام کو شامل ہو۔ اس عبارت میں چونکہ متن میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے خبر کا لفظ استعمال کیا تھا، آگے سب سے پہلے تقسیم کی تھی الخبر اما ان یکون متواترا و مشہورا، تو اس میں چونکہ خبر کا لفظ آیا تھا اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شرح نخبۃ الفکر میں خبر کی تعریف بیان کی کہ خبر کس کو کہتے ہیں۔ تو حدیث کے لیے عام طور پر دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، خبر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور حدیث کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کے درمیان نسبت بتائی اور دونوں کی تعریف بھی کی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مسلک اس عبارت میں بیان کیے خبر اور حدیث کے درمیان نسبت سے متعلق، اور راجح اس کو قرار دیا کہ خبر اور حدیث مترادف ہے، یعنی ان میں فرق نہیں بیان کرنا چاہیے۔ صحیح ہے کہ محدثین ان دونوں الفاظ کے استعمال میں کوئی فرق نہیں کرتے، حدیث کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ورد فی الخبر، اور حدیث کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ورد فی الحدیث، اور اسی طرح اخبرنا اور حدثنا کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مختار مسلک یہ ہے کہ راجح مسلک یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان ترادف کی نسبت ہے۔ دوسرا مسلک حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا کہ خبر اور حدیث میں تباین کی نسبت ہے، یعنی خبر حدیث کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ کو کہتے ہیں، اور حدیث دیگر اخبار کے علاوہ کو کہتے ہیں۔ تو وہ حضرات یہ کہتے ہیں الحدیث ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والخبر ما جاء عن غیرہ، اور اسی وجہ سے جو لوگ دیگر اخبار میں مشغول ہو اس کو اخباری کہتے ہیں، اور جو سنت نبویہ کے ساتھ مشغول ہو اس کو محدث کہتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا کہ ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، یعنی خبر یہ عام ہے اور حدیث خاص ہے، لہٰذا جو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا جو ہمارا فن ہے، اس میں جو حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو خبر بھی کہتے ہیں، لیکن خبر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو حدیث کہیں، خبر حدیث کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں، یہ اصول حدیث کی کتاب ہے اور بالکل پہلے سبق میں اس میں جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہے وہ منطق کی اصطلاحات استعمال ہوئی ہے، ترادف اور تباین اور عموم خصوص مطلق کی نسبت۔ یہ 4 نسبتوں کا ذکر علم منطق میں اس کا تفصیل سے تذکرہ ہوتا ہے۔ اب جو درس نظامی ہے اس میں منطق کی اصطلاحات بھی پڑھائی اس لیے جاتی ہے کہ جو ہماری بنیادی کتابیں ہیں، حدیث، اصول حدیث اور علوم قرآن کی کتابیں اور تفسیر میں منطق کی اصطلاحات کا استعمال ہوا ہے۔ اب اگر کوئی منطق کی اصطلاحات سے واقف نہیں ہوگا تو وہ یہاں صحیح طریقے سے جلدی نہیں سمجھے گا، اور جو منطق کی اصطلاحات سے واقف ہو تو وہ آسانی سے سمجھ جائے گا اور اپنی مقصدی چیز میں وہ مشغول ہو جائے گا۔ نور الدین اطہر صاحب نے عموم خصوص مطلق کا معنی یہ بیان کیا نیچے حاشے میں، وَهُوَ أَن يَكُونَ أَحَدُ اللَّفْظَيْنِ دَالًا عَلَى كُلِّ مَعْنَى الْآخَرِ وَزِيَادَةٍ عَلَيْهِ، کہ دو لفظوں میں سے ایک لفظ دوسرے کے کل معنی پر بھی دلالت کرے اور اس سے کچھ اضافے پر بھی دلالت کرے۔ جیسے مثلا انہوں نے مثال دی ہے انسان اور مؤمن کی مثال۔ انسان یہ مؤمن کو بھی شامل ہے اور غیر مؤمن کو بھی شامل ہے، تو کہا جاتا ہے ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ تو اس طرح خبر کا لفظ یہ حدیث نبوی کو بھی شامل ہے اور غیر حدیث نبوی کو بھی شامل ہے، تو اس طرح ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ نیچے نور الدین اطہر صاحب نے بھی حدیث، خبر، سنت اور اثر ان کے بارے میں تفصیل نقل کی ہے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ہنا تعریفات لمصطلحات مہمت نقدمها فيما یاتی۔ الحدیث لغتاً ضد القدیم، حدیث لغت میں قدیم کی ضد ہے، ایک قدیم پرانا اور ایک جدید، تو جدید کے معنی میں حدیث لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَيُسْتَعْمَلْ أَيْضًا بِمَعْنَى الْخَبَرِ، اور لیکن حدیث خبر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بعد میں اس کا استعمال خبر میں بھی، خبر کے لیے بھی اس کو وضع کیا گیا، تو لہٰذا یہ بھی اس کا حقیقی معنی ہے۔ وفی اصطلاح المحدثین ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف خلقی او خلقی، لغت میں تو خبر کو کہتے ہیں، لیکن محدثین کے اصطلاح میں پھر یہ حدیث کا لفظ اس روایت کو کہتے ہیں جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، چاہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو یا خلقی یا خلقی صفت ہو یعنی پیدائشی، اور یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی صفت کا ذکر ہو۔ اسی طرح جو صحابی کی طرف منسوب ہو، اسی طرح جو تابعی کی طرف منسوب ہو، اور اضیفہ کا معنی بتایا کہ نسبہ۔ تو حدیث کی یہ تعریف یاد کرنی چاہیے، ما اضیف للنبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف خلقی او خلقی وکذا ما اضیف الی الصحابی والتابعی، یہاں تک حدیث کی تعریف ہے۔ تو اس حدیث کی تعریف میں ہم دیکھیں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر اور وصف کا ذکر ہے، اور اسی طرح اس میں صحابی اور تابعی کے قول، فعل، وصف کا ذکر ہے۔ اسی وجہ سے جو حدیث کی کتابیں لکھی جاتی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر اور وصف کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس طرح صحابہ کرام کے مذکورہ بالا افعال و اقوال وغیرہ ذکر کیے جاتے ہیں، اس طرح تابعی کے اقوال و افعال وغیرہ بھی ذکر کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر اردو میں جو حدیث کی تعریف ذکر کی جاتی ہے خیر الاصول وغیرہ میں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں 3 چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے، قول، فعل اور تقریر کو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس میں وصف کو بھی شامل کرنا چاہیے تاکہ وہ حدیث بھی اس میں داخل ہو جائے جس میں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوتا ہے، نہ فعل ہوتا ہے، نہ تقریر ہوتا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی شمائل کے بارے میں تذکرہ ہو، اوصاف ہو، یا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ذکر ہو، تو اس کو بھی یہ شامل ہو جائے گا۔ اس لیے علماء کرام اب اوصاف کو بھی ذکر کرتے ہیں۔ مثال سے بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے، اس لیے ہم آپ کے سامنے ان 4 کی مثالیں بھی ذکر کرتے ہیں۔ حدیث قولی کی تعریف اور مثال۔ حدیث قولی هو الذی یحکی متنہ قولا،
حدیث قولی اس کو کہتے ہیں جس کے متن میں قول کا ذکر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا. اس کی مثال ہے عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه اللہ ومن ابغضهم ابغضه اللہ. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کے ساتھ صرف مؤمن محبت کرتا ہے اور ان کے ساتھ بغض صرف منافق اختیار کرتا ہے. جو انصار کے ساتھ محبت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جو انصار کے ساتھ بغض رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بغض رکھتے ہیں. صحیح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 32 دار الطوق النجات سے جو نسخہ چھپا ہے اس میں یہ حوالہ اس طرح ہے. تو اب اس میں دیکھیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا ذکر ہے. حدیث فعلی کی تعریف اور مثال. هو الذی یحکی متنہ فعلا، جس کے متن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل منقول ہو. اس کی مثال ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز کے لیے نہیں جاتے تھے یہاں تک کہ کچھ کھجوریں نہ کھا لیں. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، تبع دار طوق النجات اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17 میں ہے. اب اس میں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کا ذکر ہے کہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا کے جاتے تھے. حدیث تقریری کی تعریف اور مثال. تقریری کی تعریف یہ ہوا کل قول او فعل علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابیا قالہ و فعلہ فاقرہ ولم ینہ عنہ. حدیث تقریری ہر اس قول یا فعل کو کہتے ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جائے کہ کسی صحابی نے یہ بات کی ہے یا یہ عمل کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا ہو اور اس سے روکا نہیں ہو، تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بن جاتی ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی غلط بات پر خاموش نہیں ہوتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا تشریع شریعت کے احکامات بتانا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس پر تنبیہ فرماتے. اس کی مثال ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا نخیر بین الناس فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنخیر ابا بکر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں میں افضلیت کی بات کرتے تھے کہ کون سا سب سے بہتر ہے، کون سا سب سے خیر الناس کی بات ہم کرتے تھے. تو ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بہتر سمجھتے تھے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بہتر سمجھتے تھے، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں. تو اہل سنت والجماعت اس طریقے سے تفضیل کے قائل ہیں کہ سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ جو اختیار اور یہ جو افضلیت کی بات کرتے ہیں یہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہی کہتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا. اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی یہ بات ثابت ہوگی. یہ حدیث صحیح بخاری جلد 4 صفحہ نمبر 5 میں. حدیث وصفی کی تعریف اور مثال. حدیث وصفی هو کل حدیث یحکی متنہ شیئا من صفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلقیہ و خلقیہ. ہر وہ حدیث ہے جس کے متن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی صفات یا پیدائشی صفات کا ذکر ہو. اس کی مثال ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر شادی شدہ عورت کے بنسبت بھی زیادہ حیادار تھے. جیسے ایک غیر شادی شدہ عورت اور وہ پردے کا اہتمام کرتی ہے اور بہت زیادہ حیادار ہوتی ہے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیادار تھے. یہ حدیث صحیح بخاری جلد 4 صفحہ نمبر 190 میں ہے. اب اس میں دیکھیں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کا ذکر ہے،
نہ فعل کا ذکر ہے، نہ تقریر کا ذکر ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت اخلاق کی ایک صفت حیاداری کا ذکر ہے، تو اس لیے علماء کرام فرماتے کہ وصف کا بھی ذکر کرنا چاہیے. ان سب مثالوں کے لیے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں المنہج الحدیث فی تسہیل علوم الحدیث، دکتور علی نائف بقائی کی ہیں، جو صفحہ نمبر 20 اور 22 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال حدیث کی تعریف یہ تھی: ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف خلقی او خلقی وکذا ما اضیف الی الصحابی والتابعی. ان سب کی مثالیں بیان کر لی. اسی طرح یہ جو اوصاف ہے، تینوں باتیں ہیں یا چاروں باتیں ہیں، یہ صحابی میں بھی اور یہ تابعی میں بھی ہو سکتی ہے. اس کی مثالیں انشاءاللہ آگے جا کر جب ہم بیس کریں گے حدیث مرفوع، حدیث موقوف اور حدیث مقطوع کے بارے میں، تو وہاں اس کی مثالیں دیں گے. تو اس طرح حدیث کی پھر آگے 3 قسمیں بن جاتی ہے. حدیث مرفوع اس کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل تقریر کا ذکر ہو، اور حدیث موقوف اس کو کہتے ہیں جس میں صحابی کے قول فعل عمل تقریر کا ذکر ہو، اور حدیث مقطوع اس کو کہتے ہیں جس میں تابعی کے قول فعل عمل تقریر کا ذکر ہو. آگے نور الدین ترسا فرماتے والخبر مرادف للحدیث بهذا المعنى الواسع. اس وسیع معنی میں خبر یہ حدیث کے مترادف ہے، کما سیاتی فی کلام المصنف، جیسے کہ مصنف کے کلام میں آ جائے گا. وعند جماعت من المحدثین الحدیث ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والخبر عام منه. لیکن محدثین کے ایک جماعت کے نزدیک حدیث اور خبر میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، جیسے کہ اوپر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان فرمایا. ہم اگر یہ شیخ ابراہیم اللاہم کی شرح دیکھیں، انہوں نے بہت عمدہ بات کی. انہوں نے کہا کہ حدیث اور خبر مترادف ہے، لیکن ہم اگر عملی طور پر دیکھیں تو محدثین کی بعض علماء کرام ایسے ہیں جو حدیث کے لیے صرف خبر کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ دوسرا لفظ سرے سے استعمال ہی نہیں کرتے، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ. اور بعض حضرات ایسے ہیں کہ جو حدیث کے لیے حدیث ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، خبر کا لفظ استعمال نہیں کرتے. ان کی مثال امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ابن معین رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داود، امام ترمذی، امام ابو حاتم، امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد ابراہیم اللاہم فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ متاخرین نے بعد میں اس پر اصطلاح قائم کر دی، یعنی متقدمین میں تو یہ تھا کہ وہ خبر کا لفظ بھی استعمال کرتے تھے حدیث کے لیے، لیکن بعد میں متاخرین صرف حدیث کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں. چنانچہ ہم علامہ ذہبی رحمۃ اللہ کو دیکھیں تو وہ روات کے بارے میں جو تاریخی کے ساتھ زیادہ مشغلہ تھا ان کے لیے اخباری کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور محدث کا لفظ ان کے لیے استعمال نہیں کرتے. یہاں نور الدین اتر صاحب نے موقع کی مناسبت سے سنت اور اثر کے بارے میں بھی بتایا کہ سنت اور اثر کا جو لفظ ہے یہ بھی حدیث کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سنت اور اثر بھی حدیث اور خبر کے ساتھ مترادف ہے، اگرچہ اس میں بھی بعض علماء کرام فرق کرتے ہیں. اثر کو موقوف کے ساتھ خاص کرتے ہیں بعض حضرات، اور سنت کو مرفوع کے ساتھ خاص کرتے ہیں. نور الدین اتر صاحب فرماتے ہیں لیکن الاصولیین یعرفون السنت بانها ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، وبعض الفقهاء وهم الخراسانیون یطلقون الاثر بمعنى الموقوف ای ما نسب الی الصحابی. تو بہرحال بعض حضرات اس میں فرق کرتے ہیں، بعض سنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کرتے ہیں، اور جو خراسانی فقہا ہے وہ اثر کو موقوف کے ساتھ خاص کرتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، بعض حضرات دونوں کو میں فرق کرتے ہیں اور بعض حضرات مترادف سمجھتے ہیں. تو بہرحال یہ سب قسم کے استعمالات ہیں. شیخ ابراہیم اللاہم نے بھی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ آپ کے سامنے آ گیا کہ حدیث اور خبر مترادف بھی ہیں، بعض حضرات فرق بھی کرتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی موقوف حدیث پر یا مقطوع حدیث پر بھی حدیث کا اطلاق کرتے ہیں تو کوئی اس کے خلاف نہ جائے اور وہ اس کو درست قرار دے، کیونکہ جب بعض حضرات جب یہاں کہا گیا ہے کہ ایک ترادف ہے تو جو استعمال کرے تو اس میں ان کو کچھ کہنا نہیں چاہیے. اور جو
فرق نہ کرے، ایک جگہ ایک طریقے سے استعمال کرے وہ بھی ٹھیک ہے، اور جو فرق کرے وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم بعد میں آتے ہیں، متاخرین کے ہاں آتے ہیں، تو متاخرین میں اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے ایک متعین کرتے ہیں اور خاص کرتے ہیں۔ تو تطور آیا ہے متاخرین کے زمانے میں، متقدمین دونوں استعمال کرتے ہیں، اور کبھی ایک بعض حضرات ایک استعمال کرتے ہیں۔ تو متقدمین میں یہ چلتا ہے، لیکن متاخرین کے ہاں پھر تحدید ہو جاتی ہے، اور تو ایک استعمال کرتے ہیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے متاخرین علماء کرام کو۔ ہم اگر دیکھیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شرح معانی الاثار کا لفظ استعمال کیا ہے، مشکل الاثار کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اب دیکھیں انہوں نے آثار کا لفظ صرف یہ نہیں کہ وہ موقوف حدیث کے لیے انہوں نے کتاب لکھی، بلکہ انہوں کا اطلاق یہ حدیث مرفوع پر بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے انہوں نے آثار کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سنت سے متعلق مزید تفصیل، سنت کے بارے میں ہم نے یہاں زیادہ تفصیل بیان نہیں کی، انشاءاللہ اس کے بارے میں زیادہ تفصیل ہم من السنت قضا، جہاں مرفوع حدیث اور موقوف حدیث اور مقطوع حدیث کی بحث آ جائے گی، انشاءاللہ وہاں اس کے بارے میں تفصیل بیان کریں گے۔